ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور موسلا دھار بارش کی طرح اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں برساتا ہے، لیکن ہم اس کا تصور نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے بندوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، تو بندے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تراویح کی عبادت رکھی گئی تو بہت سارے بندوں کو تراویح پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور بس اس سے آگے اور کیا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں کیوں عطا کیا، اس طرف ہمارا ذہن و دماغ نہیں جاتا۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے صرف روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے ہی کے لیے یہ مہینہ نہیں دیا، بلکہ اس سے آگے بھی اور بہت کچھ ہے جو ہمیں اس مہینے کے اندر کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو ہماری زندگی کا ہر عمل ایسا ہو جو اللہ کی نظر میں عبادت بن سکے۔ اللہ نے یہ مہینہ دیا اور اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا تاکہ بندے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ مہینہ بھی اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ایک تو یہ آیت، دوسری ایک آیت ہے جو میں نے پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو خرید لیا ہے، اور قیمت کیا لگائی؟ جنت۔ جنت کے بدلے میں ہماری یہ جانیں بک چکی ہیں۔ اب یہ جان جو ہم لیے پھرتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ اس خریدار کی ہے جس نے جنت کے بدلے میں ہم سے اس کو خریدا ہے۔
جب یہ جان ہماری نہیں ہے، بک چکی ہے، تو جس نے اس جان کو خریدا ہے، اگر وہ خریدنے والا یہ کہہ دے کہ تم 24 گھنٹے اپنی پیشانی کو سجدے میں ٹکائے رہو، تم ہر وقت عبادت کے اندر لگے رہو، تمہیں کوئی دوسرے کام کی اجازت نہیں ہے، نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ کاروبار کی اجازت، نہ دیگر کاموں کی اجازت، تو اگر وہ اللہ اس بات کو کہہ دے کہ تم ہر وقت عبادت میں لگے رہو، تمہیں دوسرے کسی کام کی اجازت نہیں، تو ہم فیصلہ کر کے بتائیں کیا یہ حکم انصاف کے خلاف ہوتا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان ہماری ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بکی ہوئی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس جان کو خریدنے والے پر کہ اس نے ہم سے یہ جان خریدی بھی، اس کی پوری قیمت بھی لگائی جنت، اور اس کے باوجود یہ جان ہمارے حوالے کر دی اور ہمیں حکم دیا کہ تم کھاؤ پیو بھی، دنیا داری کے کام میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھو، تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، اور کچھ چیزوں سے اس نے رکنے کا حکم دیا کہ اس سے رک جاؤ، باقی جو چاہو کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر رحمت ہے۔ لیکن اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے جائز تو کی، تجارت کو بھی، زراعت کو بھی، کاروبار کو بھی، ملازمت کو بھی، ساری چیزوں کی اجازت ہمیں دے دی۔ لیکن اس خریدنے والے کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرا بندہ جب دنیا داری کے کاموں میں لگے گا، جب یہ تجارت میں لگے گا، کاروبار میں لگے گا، ملازمت میں لگے گا، زراعت میں لگے گا، تو دنیا کے کام کاج میں لگنے کی وجہ سے اس کے دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑ جائے گا، اور یہ ہم سے دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھیں کہ دنیاوی کاروبار کی ایک خاصیت ہے، چاہے آدمی صحیح دائرے میں رہ کر کے کرے، لیکن پھر بھی وہ دنیاوی کاروبار دھیرے دھیرے انسان کو معصیت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کاروبار کرے گا تو ہم سے دور ہو جائے گا، غفلت کے پردے پڑیں گے، تو پھر اللہ نے 11 مہینے گزرنے کے بعد یہ مہینہ ہمیں عطا کیا رمضان کا، کہ 11 مہینے تم کاروبار میں لگے رہے، 11 مہینے تم زراعت میں لگے رہے، 11 مہینے تم میرے گھر سے دور رہے، کم سے کم اس مہینے کے اندر میرے قریب آ جاؤ، میری عبادت کر کے تمہارے دلوں کے اوپر جو غفلت کے پردے پڑے ہیں ان پردوں کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ 1 مہینہ عبادت کے لیے دیا۔ تو اللہ نے عبادت کے لیے بھی پیدا کیا، ہماری جان کو بھی خرید لیا، اور اس کے باوجود اللہ نے دنیاوی کاموں کی اجازت دی۔ پھر جب انسان اجازت کا فائدہ اٹھاتا رہا اور کاروبار کرتا رہا، تو اللہ 11 مہینے گزرنے کے بعد 1 مہینہ لاتا ہے کہ اب اس مہینے کے اندر میرے قریب آ جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس 11 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس مہینے میں انسان اللہ کے قریب نہیں آتا، اور نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں، کتنے افراد ایسے کہ جس طریقے سے ان کی زندگی کے 11 مہینے گزرتے ہیں، ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان کے روزے تمہیں دیے گئے، یہ روزہ
تمہارے لیے جہنم سے ایک ڈھال ہے، ایک ڈھال ہے۔ جس طریقے سے فوجی جب میدان جنگ کے اندر آ کر کے لڑتا ہے اور وہ زرہ پہنتا ہے تو زرہ اس کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اس کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت جب اس بندے کی زندگی کو ختم کر دے گا اور یہ بندہ دنیاوی زندگی گزار کر کے اللہ کے سامنے جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا سلسلہ چل رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت معلوم کرے گا میرے بندے تو کیا کر کے آیا، تو نے زندگی کیسی گزاری، اور اس کی زندگی کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہونے والا ہوگا، تو یہ روزہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور آ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے حجت کرے گا، سفارش کرے گا اور کہے گا کہ میرے اللہ، اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، نفسانی شہوات کے پورا کرنے سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا اور میری حفاظت کی، اس لیے آج میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی سفارش قبول کر کے اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان صرف اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، نفس کے اوپر بھاری گزرتا ہے روزہ رکھنا، بھوک پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو پاتی، آدمی سوچتا ہے کہ کیوں رکھیں روزہ۔ حالانکہ میرے بزرگوں، اگر آج طبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو روزے کے نہ جانے کتنے فوائد لوگوں نے بیان فرمائے، کیونکہ انسان کچھ وقت جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں، رطوبات جمع ہو جاتی ہیں، یہ انسان کا جسم ان فاسد مادوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور 30 دن جب انسان گزارتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے جو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اور طبیب ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی کہ انسان اگر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو کینسر کے مادے ہوتے ہیں وہ بھی جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کو کینسر جلدی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے تو اس کے رطوبات جو جمع ہوئے، جب یہ بھوکا پیاسا رہے گا ہی نہیں، رمضان میں بھی کھاتا پیتا رہے گا تو وہ مادے جمع ہوتے رہیں گے، جمع ہوتے رہیں گے، اور جب زیادہ جمع ہو جائیں گے تو انسان کا جسم جو ہے بیماریوں کا پٹارا بن جاتا ہے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور نہ جانے عجیب عجیب قسم کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اور جب بھوکا پیاسا رہے گا تو جو 11 مہینے کے اندر غلط فاسد مادے جمع ہوئے تھے، انسان کا جسم ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور کھانا جب شروع کرتا ہے تو وہ فاسد مادے دھیرے 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 ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کے ڈاکٹر تو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں
لیکن آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیغام اپنی امت کو دے دیا تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے سے وہ فاسد مادے جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں. آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے روزے کو، اور رمضان کے مہینے کو بے راہ روی کے ساتھ گزار دیتا ہے. اب جب بیماریاں لگتی ہیں تو رونا روتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا بیماریاں دے دیں، کیا کیا بیماریاں لگ رہی. یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کا جو نفس ہے وہ بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرکش گھوڑا یا گدھا ہوا کرتا ہے، جو اپنی پیٹھ کے اوپر سامان رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کو کچھ بھوکا رکھا جاتا ہے. جب اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے تو وہ کنٹرول اور قابو میں آ جاتا ہے، اور کنٹرول میں آتا ہے تو پھر وہ دھیرے 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 اپنی پیٹھ کے اوپر سامان رکھنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی انسان کا نفس ہے. جب انسان اس کو مستقل غذا دیتا رہتا تو اس کی خواہشات دھیرے 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 بڑھتی چلی جاتی، اور جب اس کو بھوکا رکھتا ہے تو اس کی خواہشات دبتی ہیں، کنٹرول میں آتی ہیں. اور جب خواہشات دبیں گی، نفس قابو میں آئے گا. اب اس نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، انسان کا نقصان نہیں ہے. اس لیے جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھا کریں. ایک روایت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پڑھی گئی تھی کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، ایسے ہی انسان کے جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور جب مال پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس مال کی حفاظت بھی ہوا کرتی ہے. تو جب زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال صاف ہوگا، اس کا مال پاک ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ رکھنا. جب انسان روزہ رکھے گا تو اس کا جسم بھی غلط مادوں سے پاک صاف ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا. اور جب پاک صاف ہوگا تو پھر اس جسم کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی. اور حفاظت کیسی؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو بیماریوں سے، طرح طرح کی برائیوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہماری جان کی جو قیمت لگائی ہے جنت، یہ جنت بہت بڑی قیمت اللہ نے لگائی ہے. جب بہت بڑی قیمت لگائی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اس جان کو اللہ کی مرضی اور مقصد کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو روزہ رکھنے کے یہ تو دنیاوی فائدے ہیں جو آپ کو بتائے، اور بہت مختصر سے فائدے. اگر آپ ریسرچ کرنے والوں کی تحریرات پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس روزہ رکھنے کے کتنے سارے فائدے، کتنے سارے فائدے. تو یہ تو دنیاوی فوائد ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی روزے کے فائدے بہت بڑے بڑے ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والے افراد ہیں اللہ نے ان کے لیے ایک گیٹ بھی الگ بنایا، اسپیشل گیٹ لگائے گا، اور جو اس گیٹ سے ایک مرتبہ گزر جائے گا اس کو بھوک پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. اور ہم نے سنا ہے کہ جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کل قیامت کے دن تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو سورج انسان کے سر کے بالکل قریب ہوگا.
اور انسان کے سر ایسے دماغ ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے ہانڈی کھولتی ہے. آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، حلق سوکھ جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں اللہ ان کو اس گیٹ سے داخل کرے گا تو پیاس کی شدت کبھی اس کو محسوس ہی نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا اللہ کی طرف سے اکرام ہے. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں اور ہم اپنے اس رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. خالی یہ نہیں کہ صرف روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی اور بس گناہ بھی کر رہے ہیں، غلط بات بھی کر رہے ہیں، اپنا وقت یوں ہی ضائع کر رہے ہیں. نہیں، روزہ اور تراویح کے علاوہ بھی جو دیگر وقت گزرتا ہے وہ ہمارا وقت گناہوں سے خالی ہونا چاہیے اور وہ وقت اللہ کے ذکر وغیرہ کے اندر گزرنا چاہیے. تو ہمارا یہ رمضان کا مہینہ کامیاب بنے گا اور پھر اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.